یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک میں ضیاء الحق کا مارشل لا نافذ تھا اور سندھ میں اس مارشل لا کی شدت کسی اور ہی لیول کی تھی۔ وہ اس لیے کہ ضیاء الحق کے دور میں چلنے والی تحریک بحالی جمہوریت کا مرکز سندھ تھا۔ اس تحریک میں جہاں باقی سندھی اقوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہیں چانڈیو برادری یا قبائل کے لوگ سب سے آگے نظر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ مارشل لا حکام نے بعد ازاں چانڈیو برادری پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ معروف صحافی حسن مجتبیٰ لکھتے ہیں، نواب شاہ کے قریب چانڈیو قبائل کے لوگ قومی شاہراہ پر قرآن خوانی کر رہے تھے تو ان پر فوجی ٹرک گزار دیے گئے تھے، مشین گنوں سے فائرنگ کی گئی تھی، کافی لوگ قتل و زخمی ہوئے، بے شمار چانڈیو گوٹھوں پر فوجی آپریشن ہوا۔ قبائلی دشمنیوں اور چھوٹے موٹے کیسز کی بنا پر نوجوان چاہے بوڑھے، پکی عمر والے چاہے بچے، سب کو جیلوں میں جھوٹے سچے مقدمات میں قید کر دیا گیا۔ چانڈیو قبیلے و برادری کے لوگوں میں اس کا مثبت و منفی تصور ابھرا یا ابھار دیا گیا تھا۔ جس قبیلے نے بڑے بڑے اسکالر، انسانی حقوق کے سرگرم کارکن، شاعر، ادیب، فنکار، موسیقار، بیوروکریٹ و اساتذہ پیدا کیے، اب اسی قبیلے کی ایک اور پہچان سندھ کے ڈاکو بھی تھے۔ یوں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے سندھ کے ڈاکوؤں میں ایک کثیر تعداد چانڈیو برادری کی تھی۔ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک بڑا اور بدنام زمانہ نام لائق چانڈیو کا بھی تھا۔ ناظرین، 11 مئی 1991 کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف پوری ریاستی مشینری کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ ڈاکو لائق چانڈیو کو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی روشناس کروا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز صبح انڈس ہائی وے پر بھان سعید آباد کے قریب ڈاکوؤں نے 3 چینی انجینئرز کو اغوا کر لیا۔ چینی انجینئرز پاک چین اشتراک سے جام شورو سے کشمور تک وافڈا کی ہائی ٹرانسمیشن لائن پر کام کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے چینی انجینئرز کو اغوا کرنے کے بعد کچھ فاصلے پر ان کے مقامی ڈرائیور کو SSP دادو کے نام ایک پرچی دے کر چھوڑ دیا۔ معروف مصنف و سماجی رہنما ذوالفقار قادری کے مطابق چینی انجینئرز کو بنیادی طور پر ڈاکو لطیف چانڈیو کے ٹولے نے اغوا کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے تینوں چینی انجینئرز کو ضلع دادو کے بدنام زمانہ ڈاکو لائق چانڈیو کو بیچ دیا۔ ناظرین، تب ڈاکوؤں میں یہ طریقہ کار عام تھا کہ جس گینگ کے پاس لڑنے کے لیے زیادہ اسلحہ اور لوگ نہ ہوتے تھے وہ محض اغوا کاری کا کام کرتے اور مغوی کو آگے کسی بڑے گروہ کے ہاں بیچ دیتے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، انٹرنیشنل خبر بن چکی تھی۔ چینی حکومت نے پاکستان میں چلنے والے تمام منصوبے بند کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ اس صورتحال نے اسلام آباد سے سندھ تک سب کو پریشان کر دیا۔ سندھ حکومت نے مغوی چینی انجینئرز کے لیے GM سید کے بیٹے امیر حیدر شاہ، چانڈیو قبیلے کے سردار نواب سلطان احمد چانڈیو اور ڈاکو لائق چانڈیو کے مرشد پیر آف رانی پور سید روشن علی شاہ سے رابطہ کیا تاکہ غیر ملکی مہمانوں کو خیر و عافیت سے بازیاب کروایا جا سکے۔ ان میں سب سے پہلے ڈاکوؤں کے پاس ان کا مرشد روشن علی شاہ جب ملنے گیا تو ڈاکو لائق چانڈیو نے کہا کہ مرشد سائیں، آپ کے لیے بے حد احترام ہے، آپ کی خاطر مغویوں کو جانی نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کروڑوں روپے تاوان کے بغیر بازیابی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی نے خود نواب سلطان چانڈیو سے ملاقات کر کے انہیں آمادہ کیا کہ حکومت انہیں ہیلی کاپٹر فراہم کرے گی، وہ جا کر ڈاکوؤں سے بات چیت کریں۔ یوں نواب سلطان چانڈیو حکومتی ہیلی کاپٹر میں کیٹی جتوئی گئے جہاں ڈاکو پناہ لیے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے نواب سلطان چانڈیو سے کہا کہ آپ چل کر آئے ہیں تو ہم آپ کی عزت کے لیے ایک چینی کو رہا کر سکتے ہیں مگر بقیہ 2 نہیں۔ یہ بات سلطان چانڈیو کو قبول نہ تھی۔ ڈاکو لطیف چانڈیو اپنے سردار کی عزت کے لیے تینوں مغویوں کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ڈاکو لائق چانڈیو نے سخت رویہ اختیار کیا اور راضی بھی ہوا تو صرف ایک چینی کی رہائی پر۔ یوں یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس سلسلے میں آخری کوشش سردار نبن خان لونڈ سے کروائی گئی جو 1988 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن سندھ اسمبلی بنا تھا اور ڈاکوؤں سے یارانے کے حوالے سے کافی شہرت رکھتا تھا۔ ڈاکوؤں نے اس کے سامنے جو مطالبات رکھے ان میں بھاری تاوان کے علاوہ ان کے ایک منظور نظر نوجوان کو سندھ پولیس میں بطور ASI کی تقرری
اور قادر مگسی کی ساتھیوں سمیت جیل سے رہائی بھی شامل تھی۔ طویل مذاکرات میں لائق چانڈیو نے قادر مگسی والا مطالبہ واپس لے لیا، جبکہ ڈاکوؤں کے مطالبے پر مجیب لغاری نامی ایک نوجوان کو سندھ پولیس میں ASI بھرتی کیا گیا۔ سردار نبن خان لونڈ کی بدولت تاوان کی رقم بھی طے ہو گئی۔ سرکاری خزانے سے اس مد میں 10 کروڑ کی رقم نکالی بھی گئی تھی، جس میں سے سردار نبن خان لونڈ کو 5 کروڑ ملے، جبکہ سرکاری کاغذوں کے مطابق باقی آدھی رقم ڈاکوؤں تک پہنچی۔ یوں تینوں چینی انجینئرز رہا ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کے تقریباً سال ڈیڑھ بعد اکتوبر 1992 میں لائق چانڈیو گرفتار ہو گیا۔ اسے DSP عبدالسمیع لغاری نے دیگر 9 ڈاکوؤں کے ساتھ کوئٹہ میں علاج کرواتے ہوئے پکڑا۔ فوجی حکام کو اعتراف جرم کے دوران لائق چانڈیو نے بتایا کہ اس کے 1 DIG، 4 SSP اور 8 DSP صاحبان سے خصوصی مراسم تھے، اور اس نے تاوان کی رقم وصول کرنے کے لیے 16 پولیس انسپکٹروں کو اپنا ملازم رکھا ہوا تھا۔ لائق چانڈیو نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سابق وزیر ریلوے ظفر لغاری بھی ہر مشکل وقت میں اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بالائی سندھ میں مسافر ٹرینوں پر فائرنگ بھی اس کے گروہ نے ایک با اثر سیاستدان کی ہدایت پر کی تھی۔ ڈاکو لائق چانڈیو نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ان 3 چینی انجینئرز کے تاوان کے لیے سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے نکلے تھے، مگر اسے اس سودے میں 1 پیسہ بھی نہیں ملا تھا، بلکہ وہ رقم اعلیٰ افسران اور سیاستدانوں نے آپس میں بانٹ لی تھی۔ ڈاکو لائق چانڈیو کے بیان کے بعد سب سے اہم قدم سابق MPA سردار نبن خان لونڈ کے خلاف اٹھایا گیا، جس نے تاوان کی رقم میں سے 5 کروڑ رکھے تھے۔ حکومت نے سردار نبن خان لونڈ کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 30 لاکھ روپے انعام مقرر کیا، جس کے بعد وہ مفرور ہو گیا۔ ناظرین، ڈاکو لائق چانڈیو کے بارے میں 4 ماہ سے زائد حراست کے بعد یہ خبر دی گئی کہ وہ 22 فروری 1993 کی شام کو اپنے ساتھی علی محمد چانڈیو کے ساتھ اس وقت مارا گیا جب اس نے خیرپور کے تھانے محمود چنا سے صوبو ڈیرو جاتے ہوئے حراست سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ ناظرین، اس سے قبل وزیراعلیٰ سندھ جام صادق علی کے دور میں بھی ایک مرتبہ ڈاکو لائق چانڈیو کی ہلاکت کی خبر پھیلی تھی۔ تب خبر جھوٹی تھی، مگر اب کی بار متعدد پولیس اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد کو قتل کرنے والا بدنام زمانہ ڈاکو لائق چانڈیو واقعتاً مر چکا تھا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں، اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔